کچھ ہوس بھی نہیں رہتا ہے۔ اس کے اندر انسان کے آنکھاں دیدے گھورنے کی شکل میں رہ جاتے ہیں اکثر، اور ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں، یہاں پہ تو تھوڑی دیر وہاں سے یہاں، اس کو کوئی مزاج مستقر نہیں رہتا، کوئی اہمیت نہیں رہتی، کپڑے میلے یا صاف ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کو اپنے منظر کا، بالوں کا، صاف صفائیت کا کوئی اہتمام نہیں رہتا ہے۔ پھر بات چیت میں بھی محسوس ہوتا ہے کہ اب نارمل شخص ہے یہ، جو ایک کہہ رہا ہے تو دوسرے ٹاپک میں چلا جاتا ہے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، کوئی مستقل مزاج نہیں رہتا ہے۔ اور اس کے علامات میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص اکثر اپنے گھر کو چھوڑ کر کوئی لاپتہ غیر معمول جگہ پر چلے جاتا ہے، اکثر قبرستان اور یہ جگہ یا ویران جگہوں پہ جا کر بیٹھ جاتا ہے، سو جاتا ہے، کبھی لاپتہ بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں اس کو کہتے ہیں سحر الجنون، جو انسان کو پورے دماغ کے اوپر حاوی ہو کر، مگر یہ جادو جب بھی ہوتی، اس کے سمٹمز جو ذکر کیے، اس کے بعد چند مراحل کے بعد، 1 سال 2 سال کے بعد پھر یہ مراحل آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جادو ہوتے ہی 1 منٹ میں یہ چیز ہو جائے، نہیں۔ انسان جب محسوس کرتا ہے کوئی تکلیف ہے تو اللہ کی بندگی میں اور زیادہ اور دعا کے طرف ہو جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور جادو کے توڑ کے آیات بھی جو ہم کل انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ، اس کے اندر بھی آپ کو بہت بڑی رہنمائی اور مدد مل سکتی ہے انشاءاللہ۔ تو ایسے جگہوں پر جا کر یہ شخص پریشان ہو جاتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ پھر چوتھے قسم کی جادو انسان کو سست اور کاہل کر دیتی ہے، انسان بار بار نیند کا غلبہ اس کو رہتا ہے، سونے کی عادت ہو جاتی ہے، اہم کاموں سے لاپرواہی کرتے ہوئے زیادہ سستی اور کاہلی محسوس ہوتی ہے، اور اس میں کافی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص لوگوں سے ملنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو سر میں درد زیادہ ہوتے رہتا ہے، اور اپنے آپ میں تنہا بیٹھنا زیادہ پسند کرتا ہے، اور ذہن ہمیشہ منتشر رہتا ہے، خیالات بہت سے آتے جاتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 میں ایک قسم کی جادو ہے جو عادی انسان کو بھی ایسا محسوس ہوتا، وہ سمٹمز جو شروع میں پیش کیے اس کے کچھ سمٹمز بھی رہتے ہیں، مگر اس میں مخصوص یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آوازیں آتے ہیں، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پکارتے رہتا ہے، کبھی اس کو آواز آتے کہ کوئی لوگ بات کر رہے ہیں اس کے ہی بارے میں، کبھی کوئی اس کو گالی گلوچ بھی کر سنا دیتے ہیں، تو وہ آواز دوسرے سنتے نہیں مگر وہی شخص کو بار بار سنے آتا ہے، اور اس کو دماغ میں اس طریقے سے یہی ہوتا ہے کہ یہ چیز بار بار محسوس ہو رہی ہے۔ کبھی اس کو حقیقت میں بھی کوئی دکھتے ہیں مگر وہ حقیقت نہیں رہتی ہے، کبھی نظر آتا ہے کہ کوئی ہے، کبھی تصویریں چہروں کے دیواروں پہ، سامنے بستر پہ، کبھی سو رہے ہیں تو کوئی بازو محسوس ہوتے ہیں، کبھی کام کر رہے ہیں تو کوئی جھلک گزرنا کے محسوس ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ جن کا اثر جو یہ جادو سے آتا ہے اس کے یہی اعمال ہوتے ہیں تاکہ انسان کا دماغ کو سکون پہ نہیں رکھے، اس کو ٹارچر اس طریقے سے کرتے ہیں۔ اور اکثر یہ شخص اپنے خوابوں میں دیکھتا ہے کہ جانوراں اس کے پیچھا کرتے ہیں اور ہمیشہ بھاگتے دوڑتے رہتا ہے خواب میں۔ پھر نمبر 7 میں ایک جادو ہے جس کو سحر المرض کہتے ہیں، بیماری ہو جاتی ہے، اور بیماری صرف بخار نہیں، بیماری مطلب کچھ ہاتھ پیر معذور ہو جانا، ہاتھ کی اٹھانے کی یا حرکت کی برابر حیثیت نہیں رہتی ہے، اور کبھی فیڈز کی طرح اکڑ جاتے ہیں ہاتھ پیر، اور کبھی ایک جسم کے عضو کے حصوں پہ حرکت نہیں ہونا، پیرالائسس ہاف ہو جانا، یا پورے کا پورا جسم اس طرح ہو جانا، ایسے بھی کچھ امور ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم یہ بولتے ہیں کہ میڈیکلی حیثیت سے پہلے چیک اپ اور اس کا ٹریٹمنٹ اور میڈیسن ہی دیکھ لینا چاہیے، پھر اگر ایسے مسائل اس کے ساتھ دوسرے سمٹم جو شروع میں ذکر کرے وہ بھی ہو رہے ہیں تو انسان کو ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ چیز کی وجہ سے انسان بستر پر آ گیا ہے، اور اس کا علاج موجود ہے۔ کئی ایسے حالات بھی دواخانے میں، مستشفى عسیر میں بھی شیخ ایک ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے اس کی رپورٹ میں یہ آپریشن یا بغیر آپریشن کے بھی ٹھیک ہونے کی گنجائش، امکان نہیں، تو شیخ کو پڑھنے کے لیے وہاں بلائے، 3 دن پڑھائی کیے اس کو سحر کے آیات اور یہ چیزیں، وہ شخص چلنے پھرنے لگا۔ وہاں کے ڈاکٹر کہنے لگے آپ لوگ ہماری بے عزتی کرنے آئے، تو پیشنٹ کو وہاں لے جا کر علاج کرنا تھا، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ بندہ جتنا اعتماد اور ایمان اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے اپنے کتاب سے اور کلام سے اور اس کے دل میں جو توکل ہے اس کا صلہ اور اس کا انعام دیتا ہے۔ حالانکہ یہ پیشنٹ ہمیشہ کا ہو گیا تھا، مگر الحمدللہ اللہ کے کلام سے اور کچھ چیزوں سے رب العالمین نے شفا آسان کر دیا۔ ڈاکٹروں کا فیصلہ فائنل نہیں ہے، یاد رکھیے بات، اور کسی کا بھی فیصلہ فائنل نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ پھر اس کے ساتھ 8 نمبر پہ جو کہ جادو ہوتی ہے کہ
बच्चियों के रिश्तों में रुकावट, और ये बच्चों के रिश्तों में भी रुकावट होती है, सिर्फ बच्चियों के लिए नहीं। और अक्सर ये वाक़ात मेरे सामने हज़ारों केसेस में तकरीबन यही बात आई, यानी जो बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे थे, जबकि बच्ची में कोई कमी नहीं, पढ़ाई लिखाई, खूबसूरती, ख़ानदान, हर चीज़ से माशाअल्लाह है, मगर रिश्ते आते हैं, बातचीत होती है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ दिन बाद वो मसला ख़त्म हो जाता है। बात क्या है किसी को पता नहीं। और इसके वजह हमेशा अक्सर जो लोग करते हैं कि वो लोग एक रिश्ता बच्ची को प्रपोजल देते हैं अपने बेटे के लिए, मगर बच्ची वाले जब दरियाफ्त करते हैं तो देखते हैं कि ये बच्चा दीन से या अखलाक से कुछ आयब मायूब है, तो बोलते हैं नहीं भाई हम नहीं देंगे हमारी बच्ची को यहाँ पर। तो ये लोग के दिल में एक गुस्सा और रिवेंज लेने के लिए एक इक़दाम होता है, जिस रिवेंज में जाकर अपना ईमान बेच देते हैं और कहते हैं कि ये बच्ची का रिश्ता रुक जाना चाहिए, ताकि ये लोग ज़िंदगी भर पछताते रहे कि हमारे बच्चे को क्यों नहीं दिए। आज ये मौजूद है, ये कोई बाहर के किस्से नहीं, पूरे हिंदुस्तान के वाक़ात बता रहा हूँ मैं। और इसकी वजह से 5 मेन सिम्टम्स है, अलामात है। सर का दर्द बहुत होता है, बार बार गोलियां और दवाएं लेने के बावजूद भी। नंबर 2, जिस्म में कुछ कमज़ोरी और हाथ पैर में थरथरी कभी खुद ब खुद होती है। नंबर 3, सांस में और सीने में कभी कुछ चीज़ यानी टाइट करे जैसा तकलीफ़ महसूस होती है, ख़ासतौर से इवनिंग के वक्त। नंबर 4, बैक पेन काफ़ी रहता है और बाला भी झड़ते हैं ये मोमेंट में। नंबर 5 के इस शख्स जिसके ऊपर ये रुकावट डाले गई, ये बच्ची या बच्चा, इसके रिश्ते के वक्त कोई आ रहे हैं देख रहे हैं तो चेहरा भी बदल जाता है, फेर कम हो जाता है और एकदम खींचा जाता है, अजीब अजीब चीज़ होती है और लोग यकीन भी नहीं कर सकते कि ये चेहरा इसी का है। तो ऐसे ये मेन 5 अलामत है, और भी 5 अलामत दूसरे भी है, मगर ये मेन है।